اس لیے اگلا جو جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. فوری اس کے بعد یہ کہا ہے مفلسی کا ڈر ہے تمہیں, تمہارا اپنا معیار زندگی کم ہو جانے کا ڈر ہے تمہیں, میری رزاقی کا تمہیں پتہ نہیں ہے. میں تو جس کو چاہوں کروڑ پتی کر دوں اور جس کو چاہوں میں زمین پہ بٹھا دوں. میں تو یہ آزمائش کے لیے کرتا ہوں, جس کو دینا چاہوں میں دے سکتا ہوں. میرے پاس ہے, میرے پاس رزق کی کوئی کمی نہیں ہے, میرے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے. اور پوری تاریخ ہم نے پڑھی کہ کسی جگہ بھی کبھی نہیں ایسا ہوا کہ جس طرح مالتھوس نے کہا کہ دنیا کے اندر اگر آبادی یوں ہی بڑھتی رہی تو 2 صدی کے اندر زمین پر کھڑے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں رہے گی. تو کئی صدیاں گزر گئیں, کبھی ایسا موقع آیا خالی جگہ نہیں دیکھتے. اللہ پہ ہی اعتماد اندر سے ختم ہو جاتا ہے. اور یہاں پر جو جملہ ارشاد فرمایا اس کے اوپر غور کیجیے. واو کے معنی اور لا دونوں ہماری ہی زبان کے ویسے تو کلمات ہیں. لا نفی کے لیے بھی آتا ہے اور منع کرنے کے لیے بھی. یہاں منع کر دیا ہے. لا تقربو, قرب کا کلمہ, قریب کا کلمہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اور واو تو جمع کی علامت ہے نا. ولا تقربو, اور تم سب, مرد بھی اور عورتیں بھی, سارے انسان, ولا تقربو, قریب بھی نہ جانا, الزنا, بدکاری کی, بدکاری کے قریب بھی نہ پھٹکنا. بدکاری کرنا تو بڑی دور کی بات, بدکاری کے قریب بھی نہ پھٹکنا. انہ کان فاحشہ, انہ بے شک وہ ہے, یعنی یہ زنا ہے, کانا ہے, فاحشتن یہ تو بے حیائی ہے, یہ تو بے حیائی ہے. اور انسان کا اگر ست نکالا جائے کہ انسان کے اندر اصل خوبیاں جو ہیں اس کا ست نکال دیا جائے تو وہ صرف ایک رہ جاتی ہے جس کا نام حیا ہے. وہ ابھی تمام نے ایک جگہ پہ کہا تھا کہ اذا ذهب الحیاء فما بقی الا لہاء. لہا کہتے ہیں یہ وہ جو درخت ہوتا ہے اس کے اندر اصل چیز تو اس کا گدا ہوتا ہے نا, تو اوپر جو آخری اس کے کھال ہوتی ہے, چھال جسے ہم کہتے ہیں, بس چھال رہ جائے گی, اندر کا گدا ختم ہو جائے.